ان کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ولایت ٹی وی کی سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ کا ایک فرمان نہج البلاغہ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ مولا نے فرمایا الناس اعداء ما جہلوا، کہ لوگ جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں، یعنی جس چیز کو وہ نہیں جانتے اس سے دشمنی کر بیٹھتے ہیں۔ تاریخ بر صغیر کو اٹھا کر دیکھا جائے یا تاریخ تشیع کو اٹھا کر دیکھا جائے بالعموم اور بالخصوص تاریخ بر صغیر کو اٹھا کر دیکھا جائے تو ایک کردار مکتب تشیع میں دفاع تشیع کے حوالے سے ہمیں جو نہایت نمایاں نظر آتا ہے وہ علماء تشیع کا ہے۔ جیسا کہ احتجاج تبرسی میں جب ابتدائی ہم اس کے صفحات کو دیکھتے ہیں، جو پہلا باب علماء کے فضائل جہاں پر نقل ہوئے ہیں، انہیں جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک روایت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ معصوم نے فرمایا، غالباً امام حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے یہ علماء غیبت کے زمانے میں نہ ہوتے کہ جو لوگوں کو دام ابلیس سے اور نواسب کے چنگل سے نجات نہ دیتے تو لوگ گمراہی کی طرف چلے جاتے۔ تو یہ علماء ہیں کہ جو غیبت کے زمانے میں ایک کردار ادا کر رہی ہیں، اور لیکن کچھ ایسے افراد، نادان افراد، کہ جو ان علماء کی خدمات اور ان علماء کے خلاف خدمات کا انکار کرتے ہوئے ان علماء کے خلاف فرض افزائی کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ان علماء کی خدمات سے جاہل ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ علماء نے کیا خدمات انجام دی ہیں۔ فقط کیا ہوا، آج دیکھا کہ ایک شخص نواسب کے ساتھ مناظرے کر رہا ہے اور نواسب کو جوابات دے رہا ہے، ان کی تکفیر کر رہا ہے، ان کے مقدسات کے اوپر بات کر رہا ہے، چاہے جس انداز سے بھی وہ بحث کر رہا ہے، اپنی اس کی روش ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بس دین کا دفاع تو یہی ایک شخص کر رہا ہے، اور تو کسی نے دین کا دفاع کیا ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں سرے سے معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ آج پاکستان کی فضا میں بے عنوان شیعہ جو سانس لے رہی ہیں، آپ کے اوپر علماء کے کتنے احسانات ہیں۔ یہ کتاب لکھی گئی خطبات جرنیل۔ خطبات جرنیل کس کی ہے؟ جیسا کہ اس پہ نام بھی لکھا ہوا ہے، ابو معاویہ مولانا اعظم طارق، مرکزی صدر سپاہی صحابہ پاکستان۔ یہ اعظم طارق نے کتاب لکھی ہے۔ فقط ابھی ایک نمونہ کی اس ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں فقط عرض کروں گا۔ اب یہ جو کتاب لکھی، یہ پیچھے ان کا جھنڈا بھی بنا ہوا ہے سپاہی صحابہ کا۔ اس کتاب کو اگر آپ دیکھیں، اگرچہ انہوں نے اس کتاب کے اوپر جو آیت لکھی ہے، اس آیت کا معنی کیا بنتا ہے کہ حق اور باطل میں التباس نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ، انتم تعلمون۔ لیکن اس کتاب کے اندر آپ جائیں تو تشیع کی کہیں پر یہودیت کے عنوان سے تکفیر کی گئی ہے، اور تشیع کو عبداللہ ابن سبا سے منسوب کر کے، یہودیوں سے منسوب کر کے تشیع کی تکفیر کی گئی ہے، اور کہیں پر تشیع کے جو عقائد ہیں ان کو ہٹ کر کے تشیع کو کافر ثابت کیا گیا کہ تشیع کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے عقائد کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جگہ جگہ پر اس کتاب میں، آپ یہ انٹرنیٹ پر غالباً مل جائے گی، آپ دیکھیں تو یہ کتاب تشیع کے خلاف حرزہ سرائی سے بھرپور ہے۔ اب کس نے اس کتاب کا جواب دیا؟ کس نے غیرت مذہبی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے مکتب کا دفاع کیا؟ آیا وہ ایک شخص آیا، اس کا کوئی آپ ایک کلمی کام بھی نہیں دکھا پائیں گے کہ وہ افراد کے جو اس کا دم بھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مذہب تشیع کا دفاع کر، تو فقط یہی دفاع کر رہا ہے اور تو کس نے دفاع کیا نہیں۔ اور وہ شخص خود بھی مدعی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، میں مجبور ہوا، میں نے دیکھا پاکستان میں تشیع کی تکفیر ہو رہی تھی، ہر طرف سے شیعہ کو کافر کہا جا رہا تھا، تو میں مجبور ہوا۔ شیعہ علماء خاموش تھے۔ بھائی شیعہ علماء کہاں خاموش تھے؟ ہاں، تم یوں کہہ سکتے ہو کہ تمہاری دوسری طرف سے روزی روٹی کا مسئلہ ہو گیا، تو تم نے کہا کہ دیکھو پاکستان کے شیعہ تو ایک گانے کی سر لگانے پر، قصیدہ پڑھنے پر لاکھ روپے دے دیتے ہیں، تو میرا کام تو اس سے بڑھ گیا۔ تو اپنا تم کہہ سکتے ہو کہ تمہاری روزی روٹی کا مسئلہ تھا، وإلا تمہیں تشیع کے علماء کی خدمات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا تم نے آ کر اس کتاب کا جواب دیا تھا، یا تم نے آ کر دیگر کتب لکھی تھی؟ اب اس کا جواب دیا گیا، یہ کتاب شیعہ پر اعتراضات کا علمی محاکمہ، آفتاب حسین جوادی صاحب، یعنی جو اس کا جواب دیا گیا، اور ایسا جواب دیا گیا کہ آج تک اس کتاب کا جو دبدبہ ہے وہ ان تکفیری عناصر کے درمیان پایا جاتا ہے۔ یہ ملاحظہ کریں، ہم اس کتاب کی آپ کو فہرست دکھاتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا بیان کیا گیا۔ اس کتاب کا جو انتصاب ہے وہ قابل دقت ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، اگر اسکرین پر ہمارے پروڈیوسر صاحب دکھائیں، ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں قید حیات میں، اسکرین آن جی، یہ ملاحظہ کریں، شیعوں پر اعتراضات کا علمی محاکمہ۔ اب دیکھیے گا، اس میں وہی اعتراضات ہیں کہ جو آج کل بھی اٹھائے جاتے ہیں، ان کے جوابات۔ اس کا نام ہے السیف البارق۔ جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی، شیعہ پر اعتراضات کا علمی محاکمہ، المعروف السیف البارق، مؤلف آفتاب حسین جوادی۔ یہ اس کے عناوین ہیں: اسلام کے خلاف یہودی یلغار، مسئلہ امامت کے بیان میں۔ میں فہرست کی طرف بعد میں آتا ہوں، سب سے پہلے چلتے ہیں اس کتاب کے انتصاب کی طرف، کہ جو واقعاً
پڑھنے کے قابل ہے۔ یہ انتصاب ہے اس کتاب کا۔ تھوڑا سا اس کو زوم کر لیتے ہیں، مزید زوم کر لیتے ہیں اس کو۔ جی، انتصاب اپنی یہ تالیف مذہب حق کے دفاع اور ناسبیت کے پرفریب مقاصد کو آشکار کرنے کی پاداش میں رتبہ شہادت پر فائز ہونے والے علماء حق، وہ علماء حق کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ بارڈر پر کھڑے ہو کے، ناسبیت کے بارڈر پر کھڑے ہو کر انہوں نے مد مقابل کو للکارا اور مذہب تشیع کا دفاع کیا، نہ کہ مخالفین اور دشمنان اہل بیت اور دشمنان تشیع کی گود میں بیٹھ کر انتشار پھیلایا۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، رتبہ شہادت پر فائز ہونے والے علماء حق بالخصوص شہید اول محمد بن مکی بن شمس الدین محمد دمشقی آمولی رحمہ اللہ، جنہیں 786 ہجری میں 1 سال قید کے بعد تلوار سے شہید کر کے تختہ دار پر کھینچا گیا، پھر لاش مقدس نظر آتش کر کے راکھ فضائے بسیط میں اڑا دی گئی۔ یعنی یہ وہ علماء ہیں کہ جن کی خدمات تھیں اور انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دفاع مکتب کے لیے پیش کیا، اور یہ وہ علماء ہیں کہ جنہیں آج ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مغرض اور علماء کے بغض سے بھرا ہوا انسان کیا کہتا ہے جی یہ بدعتی تھے، چونکہ یہ اجتہاد و تقلید کے قائل تھے۔ آگے بڑھیں، شہید ثانی زین الدین علی بن احمد آمولی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں 966 ہجری میں ناسبیوں نے 2 اونٹوں سے باندھ کر مخالف سمتوں کی طرف چلایا تو آپ کا جسم مبارک 2 حصوں میں منقسم ہو گیا، پھر ناسبیوں نے آپ کی لاش کو نظر آتش کر کے زید و غضب کی آگ کو مزید ٹھنڈا کیا۔ یہ وہ علماء ہیں کہ جن کو مخالفین نے کس وجہ سے قتل کیا، کس وجہ سے شہید کیا، وہ اس وجہ سے کہ یہ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے مکتب کا دفاع کرتے تھے، فقط اس وجہ سے یہ 2 بزرگوار شخصیات اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ تیسری شخصیت کون ہے؟ شہید ثالث قاضی القضات سید نور اللہ بن شریف الحسینی الشوستری، یعنی جنہیں قاضی نور اللہ شوستری بھی کہا جاتا ہے، کہ جن کی کتاب مجالس المؤمنین آپ لوگ جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں، اردو زبان میں اس کا ترجمہ بھی کسی حد تک موجود ہے، جنہیں 1519 میں ناسبی ملاؤں کے غلیظ فتووں کی بدولت شہنشاہ جہانگیر نے شہید کرنے کے بعد اتنے تازیانے مارے کہ اس سید زادے کا جسم بے ناظرین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب ان کا جرم کیا تھا؟ شہید ثالث کا جرم فقط اتنا تھا کہ انہوں نے مکتب تشیع کا دفاع کیا۔ یہ اس قدر افراد کے اندر مذہبی غیرت تھی کہ شہید قاضی نور اللہ شوستری پورا دن دربار میں قضاوت کے منصب پر ہوا کرتے تھے، رات کو علماء کی محفل رکھتی تھی، اور جب سب استراحت کے لیے چلے جاتے تھے، سونے کو چلے جاتے تھے، تو قاضی نور اللہ شوستری اپنے گھر آتے اور اپنا قلم اٹھاتے اور مکتب تشیع کے دفاع میں سرگرم ہو جاتے۔ اور ایک کتاب انہوں نے لکھی جو اتنی مشغولیت اور مصروفیت کے باوجود انہوں نے ایک کتاب لکھی، غالباً جو 500-600 صفحات پہ مشتمل تھی، وہ انہوں نے 18-19 دن میں لکھی۔ اور قاضی نور اللہ شوستری کے اور دیگر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آثار ہیں وہ کئی زیادہ ہیں اور کئی مجلدات پر مشتمل ہیں، اور ان کی شخصیت کے اوپر گفتگو خود ایک مفصل نشست جو ہے وہ درکار ہے اس کے لیے۔ یہ تیسری شخصیت شہید رابع۔ اب قبلہ استاد محترم آفتاب جوادی صاحب اپنی اس کتاب سیف البارق کا انتساب کن شخصیات کو کر رہے ہیں؟ وہ شخصیات کے جنہوں نے مذہب تشیع کے دفاع میں زندگی گزاری اور شہید ہو گئے۔ شہید رابع مجاہد کبیر حضرت علامہ مرزا محمد الدہلوی، جنہیں نواح دہلی میں ریاست جھجر کے متعصب حکمران نے محبت اہل بیت کے جرم میں زہر دے کر شہید کر دیا۔ یہ سانحہ 1820 میں روپذیر ہوا۔ یہ ایسی وادی کے مسافر تھے جس کا راستہ مصائب کے خاروں سے اٹا پڑا ہے، یعنی یہ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں انہوں نے وہ راستے طے کیے ہیں کہ جو مصائب اور علم سے بھرے ہوئے تھے، جن میں سختیاں تھیں، مشکلیں تھیں۔ ان کی بارگاہ عظمت پناہ میں بسط عقیدت و نیاز پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جن کے فیوز و برکات سے عالم تحقیق و تدقیق میں نبض حیات آمادہ ہے۔ یہ ناچیز آفتاب حسین جوادی۔ تو یہ اس کتاب کا انتصاب ہے، اور ان علماء کے نام کے جنہوں نے اپنی زندگی دفاع مکتب تشیع کے نام کی، اور انہی کے طفیل آج واقعاً اگر آپ دیکھیں کہ انہی کے بیان کردہ مبانی اور انہی کی محنتیں، انہی کے دیے ہوئے حوالوں سے آج تمام جتنے بھی محققین حضرات ہیں، چاہے وہ برصغیر کے ہوں، چاہے وہ ایران کے ہوں، چاہے وہ عرب ہوں، سب انہی کی کتب سے استفادہ کرتے ہیں۔ خود آپ انہی موصوف کے جو علماء کے خلاف فرضہ سرائی کرتا ہے، اور وہ افراد، وہ نادان افراد جو کہتے ہیں کہ بس یہی ایک شخص ہے جو تنہا مکتب تشیع کی خدمت کر رہا ہے اور اس کی بابت آپ سے پیسے بھی وصول کر رہا ہے، اسی نے دفاع کیا۔ اسی کی کئی ویڈیوز آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، جہاں پر ایک میں نے بطور نمونہ اگر آپ فارسی میں جا کر ملاحظہ کریں تو جو غدیر کے موضوع پر، غدیر کو جو یہ ربط دیتے ہیں کس کے ساتھ؟ واقعہ یمن، جو یمن کا مسئلہ تھا اس کے ساتھ یہ ربط دیتے ہیں مخالفین مکتب اہل بیت کے، غدیر اس وجہ سے رونما ہوئی۔ تو اگر آپ وہاں پر جا کر ترتیب سے حوالہ جات دیکھیں کہ وہ شخص جو حوالے دے رہا ہے وہ کہاں سے دے رہا ہے، وہ ابقات الانوار سے دے رہا ہے، سید میر حامد حسین رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب سے استفادہ کرتے ہوئے ترتیب سے وہی حوالہ جات اور وہی استدلالات کہ جو سید میر حامد حسین نے اپنی ابقات میں غدیر کی موضوع پہ کیے ہیں، یہ موضوع وہیں سے استفادہ کر رہے ہیں۔
یعنی انہی علماء کے دسترخوان سے انہوں نے اپنے شکم کو بھرا اور علم کا سفر طے کیا، اور انہی علماء کے اوپر آج جناب ہردہ سرائی کرتے ہیں۔ تو ہمارے شیعہ جو بیچارے سادہ ہوتے ہیں، کبھی یہ مفتی صاحب کو آئیڈیل سمجھ لیتے ہیں، کبھی انجینئر مرزا کو آئیڈیل سمجھ لیتے ہیں، اور کبھی کسی کو یہ بدلتے موسم کی طرح ان کے آئیڈیل بھی بدلتے رہتے ہیں۔ تو آج ایک اپنا اور آئیڈیل انہوں نے بنا لیا، لیکن یہاں پر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان علماء کی خدمات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو اعتراضات اس وقت آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھیں ڈاکٹر زبیر کے اعتراضات، جو آپ نے حال ہی میں ایک مناظرہ بھی ہوا تو وہاں پر میں ابھی آپ کی خدمت میں دکھاتا ہوں کہ وہ اعتراضات جو آج یہ کر رہے ہیں، ان کے جوابات ہمارے ان علماء نے بہت پہلے دے دیے۔ امامت کے اوپر اگر آپ جی ہم اس کی فہرست میں جی یہ دیکھیں محمد نفس زکیہ کی امامت کا مسئلہ، یعنی آج یہ مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے نا کہ اہل بیت کے کئی افراد نے امامت کا دعویٰ کر دیا، لہٰذا امامت کی جو منسوسیت کا آپ نے دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ باطل ہے۔ اچھا جی، حضرت امام محمد باقر اور زید شہید کے مابین مباحثہ، کیا زید شہید نے واقعی امامت کا دعویٰ کیا تھا؟ مختار کی مد وقت کیا حوالے سے؟ جناب مختار سکفی اور محمد حنفیہ کی امامت کا مسئلہ، حضرت امام زین العابدین کی امامت پر حجر اسود کی گواہی، یہ آج کل جو سوشل میڈیا کے اوپر روایت کی اسکین پیجز نواسط کی طرف سے گردش کرتے ہیں، وہ یہی کہ امام زین العابدین اور جناب محمد حنفیہ کے درمیان کیا ہوگا، امامت کے مسئلے پہ اختلاف ہوا، اور حجر اسود کے پاس دونوں تشریف لے جاتے ہیں، اور وہ تفصیل سے روایت جو الکافی میں بیان ہوئی ہے اس کو یہ لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور ڈاکٹر زبیر صاحب بھی آج وہی اعتراضات اٹھا رہے ہیں کہ جن کے جوابات ہمارے علماء نے کئی عرصہ پہلے دے دیے تھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کے نابینا ہونے والی روایت کا جواب، آپ کو اگر یاد ہو تو ڈاکٹر زبیر نے مناظرے کے دوران بھی یہ روایت بطور استدلال پیش کی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے امام علیہ السلام کی امامت کا انکار کیا تو فرشتہ آتے اور اس کے پرس لگنے سے حضرت عبداللہ بن عباس نابینا ہو جاتے ہیں۔ تو ان روایات کا جواب جو ہے وہ یہاں پر تفصیل سے دیا گیا ہے۔ یعنی اس کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً وہی اعتراضات ہیں کہ جو اعتراضات آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی جدید چیز تو ہے نہیں، اور نہ ان کی کوئی اپنی تحقیقات ہیں۔ وہی اعتراضات جو ان کے اسلاف نے کیے تھے، وہی انہی کا کوڑا کرکٹ جو ہے اٹھا کر یہ لوگ آ جاتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں، اور ہمارے علماء اس کے پہلے بھی جواب دے چکے ہیں، اب بھی دیتے ہیں، اور انشاءاللہ تا ظہور قائم جو ہے جوابات کا سلسلہ جاری رہے گا، اور مذہب اہل بیت کا دفاع علماء کرتے رہیں گے۔ یہاں پر رجعت کا مفہوم اور اس کی حقیقت، بحث رجعت کے اوپر تفصیل، نکاح متعہ کا شرعی جواز، تو یہ کتاب آپ کو PDF میں مل جائے گی انٹرنیٹ کے اوپر، اگر آپ سرچ کریں سیف البارک تو یہ کتاب وہاں پر دستیاب ہے۔ اچھا جی، ہمارے ہاشمی صاحب ابھی نہیں آئے ہو، تو یہاں تک جو ہے وہ فقط آج آپ کی خدمت میں یہی بیان کرنا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے علماء خاموش بیٹھے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، چاہے ایران میں ہوں، چاہے عراق میں ہوں، چاہے عرب کے کسی اور ملک میں ہوں، جتنے بھی اب احسان اللہ ظہیر نے کتاب لکھی ہمارے خلاف، تو اس کا جواب جو ہے وہ علماء نے دیا، کسی اس شخص نے نہیں دیا کہ جو آج علماء کے خلاف یہ ملاحظہ فرمائے۔ الرد الکبیر علی مذاہب الہی ظہیر، احسان اللہ ظہیر کے اس نے کتاب لکھی اشیاء و اہل البیت، یہ اس کی دوسری جلد ہے۔ کتنے جلدوں میں؟ 3 جلدوں میں یہ کتاب جو ہے وہ دفاع مکتب اہل بیت کے لیے لکھی گئی، اور اس کا الحمدللہ بھی ترجمہ بھی شروع ہے، یہ سید جاسم الموصلی کی تصنیف ہے، اور اس کا ترجمہ بھی الحمدللہ ہمارے جو دوستان ہیں مکتب ابلاغ اہل بیت جن کی پہلے بھی کاوش یہاں تک پہنچ چکی ہیں، وہ لوگ اس کتاب کا ترجمہ بھی کروا رہے ہیں اردو زبان میں، جو تقریباً 1 سال کے عرصے میں، چونکہ 3 جلدیں ہیں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ فدق کے حوالے سے پوری تفصیلی بحث، ابو بکر کے استدلال کے اوپر مناقشہ، حدیث لا نورس، اس کے اوپر تفصیل سے کلام کیا ہے اس جلد میں۔ تو یہ 3 جلدوں میں کس نے کام کیا ہے؟ اب لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لوگ کہیں گے کہ تشیع کے حوالے سے تو کوئی کام نہیں ہو رہا، اور دقیق جوابات دیے گئے ہیں ان کتابوں میں۔ یہ ایک نمونہ تھا جو دفاع مکتب اہل بیت کے حوالے سے۔ وہی آپ ویب سائٹس پہ جائیں، جو شیعوں کی ویب سائٹ ہے ایک، اس کا نام میرے ذہن سے بھی نکل گیا، وہاں پر جائیں تو آپ کو دفاع مکتب اہل بیت کے حوالے سے کئی کتابیں ملیں گی کہ جو ہمارے علماء نے لکھی ہیں، اور ایک کتاب جو محمد بن عبد الوہاب نے لکھی تھی رسالۃ الرافضہ کے نام سے، رسالۃ الرافضہ کتاب، اس کا جواب کس نے دیا؟ شیخ احمد سلمان تونسی، جن کی ابھی حال ہی میں کتاب کا ترجمہ آپ کے سامنے آیا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے محرکات و اسباب، وہ جو اس کتاب کے مؤلف ہیں، اور جن کی ایک اور کتاب سوالات جامعہ ازہریہ جوابات مکتب امامیہ، اس کا بھی ترجمہ اردو زبان میں آ چکا ہے، وہی اس کے مصنف ہیں۔ تو انہوں نے 2 جلدوں میں محمد بن عبد الوہاب کے جو وہابیوں کا بانی ہے، اس کی کتاب رسالۃ الرافضہ کا جواب لکھا کس نے؟ جناب شیخ احمد سلمان تونسی نے۔ تو یہ ہمارے علماء ہیں کہ جو مکتب اہل بیت کی خدمت کر رہے ہیں اور مخالفین کے جوابات دے رہے ہیں، لہٰذا عوام کو بھی چاہیے، مومنین کو بھی چاہیے کہ ایسے علماء کی جو خدمات ہیں ان کو فراموش نہ کرے، اور
چونکہ دکھ ہوتا ہے واقعی جب ہم نے سوشل میڈیا پر بعض احباب کے کمنٹس پڑھے کہ دین کا دفاع تو فقط فلاں کر رہا ہے، باقی تو سب سو رہے ہیں، علماء کر کیا رہے ہیں؟ اور کہا جاتا ہے کہ جی مراجے کیا کر رہی ہیں؟ اب مراجے کی خدمات کا بھی لوگوں کو نہیں پتا۔ ہم نے تو ایک کھلی دعوت ان احباب کو دی تھی کہ آپ لوگ ایسا کریں، جب بھی ایران تشریف لائیں تو ہم آپ کی خدمت میں ہیں۔